السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر فیصل جہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اردو جائزہ۔ ناظرین کرام، آج کل بہت زیادہ ایک ایشو پر جو بات کی جا رہی ہے، ایک ایسی جو سب میرین جو کہ لاپتہ ہو گئی 18 جون کو بحر اوقیانوس اٹلانٹک اوشین کے اندر جا کر اس کا سراغ ملنا مشکل ہو گیا۔ وہ اس کا جو ٹریک سسٹم تھا اس پر سے وہ آؤٹ ہو گئی اور اس کے بعد اس کا پتہ نہیں چلا۔ یہ جو اوشین گیٹ نامی ایک کمپنی جنہوں نے ٹائٹن نام کی یہ جو سب میرین ہے اس کو تیار کیا تھا، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ٹائٹینک جو کہ بڑی معروف بڑی مشہور ایک ایسی بحری جہاز تھا کہ جو کہ 1912 میں لاپتہ ہوا، تباہ ہوا اور اس کے بعد اس میں بہت سارے افراد جو تھے وہ مارے گئے۔ اس کی ایک لو سٹوری نے بہت زیادہ مقبولیت حاصل کی جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر اس کا ایک انٹرسٹ پایا جاتا تھا، کریز پایا جاتا تھا اس کے ملبے کو دیکھنے کے بارے میں۔ اوشین گیٹ نامی کمپنی نے اور اس کے مالک نے ٹائٹن نام سے ایک انٹروڈیوس کروائی آبدوز، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ آپ کو وزٹ کروائیں گے، سیر کروائیں گے اور آپ کے جو کچھ لوگوں کے اندر جو ایک کریز ہوتا ہے مختلف ایسے کام کرنے کا کہ جس سے لوگوں کی نظروں میں آ سکیں۔ جناب جی انہوں نے اس چیز کا فیصلہ کیا کہ لوگوں کو وزٹ کروایا جائے گا، لیکن یہ وزٹ جو ٹائٹینک کو دکھانے کے لیے تھا، اس ٹائٹینک کو دکھانے کے لیے وزٹ اس قدر کاسٹلی تھا کہ آپ اور میں اس کا خواب ہی صرف دیکھ سکتے ہیں، اس تک پہنچنا بڑا مشکل تھا۔ ٹائٹن کی جب پہلی یہ بکنگ آبدوز کی ابھی کی گئی، اس میں 2 پاکستانی افراد کے ساتھ یہ لوگ جو ہیں وہ 5 افراد ٹوٹل جو ہے وہ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے گئے۔ لیکن آج جو اس کی تازہ ترین خبر ہے جو کہ انکشاف کیا ہے امریکہ کے ایک نیوز پیپر نے، وہ یہ کہ ان 5 افراد کی موت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ یہ 5 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں اور اب اس وقت دنیا میں نہیں ہیں۔ اور اس سلسلے میں ان کا یہ کہنا ہے، انہوں نے بلکہ یہ انکشاف کیا ہے کہ اتوار کے روز آج سے 5 روز قبل ہی اس بات کا 18 جون کو جو یہ آبدوز جو لاپتہ ہوئی تھی، اس کے بارے میں اتوار کے روز ہی اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ یہ ایک دھماکے کے ساتھ جو ہے وہ اس کا ایک دھماکہ جو ہے وہ اس کے ٹریکنگ سسٹم کے اوپر آیا اور اس کے بعد اس کے بارے میں کنفرم ہو چکا تھا۔ لیکن مزید کنفرمیشن کے لیے، مزید تصدیق کے لیے وہاں تک پہنچنا جو ہے وہ ضروری تھا، اور اس سلسلے میں جو موقع پر موجود کوسٹ گارڈ تھے ان کو بھی امریکن نیوی نے اس بارے میں اطلاع دے دی تھی کہ یہ 5 افراد جو ہیں وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں سب میرین کی جو نگرانی کا سسٹم تھا اس کے ذریعے اس کو ٹریک کرتے ہوئے اس کے دھماکے کی اطلاع کوسٹ گارڈز کو دی گئی، جنہوں نے مزید وہاں پر پہنچنے کے بعد اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ یہ جو 5 افراد ہیں اب ان کا بچنے کی کوئی امید باقی نہیں ہے۔ اس میں پاکستانی شہزادہ داؤد جو کہ بڑے معروف بزنس مین پاکستان سے جن کا تعلق تھا بنیادی طور پر، لیکن وہ ویسٹرن سیٹل تھے، اور ان کا بیٹا سلمان داؤد، جی شہزادہ داؤد اور سلمان داؤد 2 پاکستانی بھی اس کے اندر شامل تھے جو کہ لقمہ اجل بن گئے اس مشن میں کہ انہوں نے ٹائٹینک کو دیکھنے کا خواب اپنی آنکھوں میں سجایا، اور اس آبدوز کا انجام بھی ٹائٹینک سے ملتا جلتا ہی ہوا، وہی انجام ہوا جو کہ ٹائٹینک کا ہوا تھا۔ اس میں پال ہنری جن کا تعلق فرانس سے تھا، ایکسپلورر تھے، وہ شامل تھے۔ اس کے علاوہ اس کمپنی کے اوشین گیٹ کے جو سی ای او کے سٹاکن، وہ بھی اس میں شامل تھے، وہ بھی اس میں لقمہ اجل بنے۔ ان کی موت کی تصدیق ان کی اپنی کمپنی نے بھی کر دی ہے، جبکہ ہمیش ہارڈنگ جو کہ بلینئر برٹش بزنس مین ہے، وہ بھی اس مشن کے اندر جاتے ہوئے اپنی جان کی بازی کھو بیٹھے۔ یوں اس طرح سے 5 وہ افراد جو کہ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے ٹائٹینک کو دیکھنے کے لیے، اور ٹائٹینک کا انجام اس آبدوز کو بھی فیس کرنا پڑا۔ لہٰذا ناظرین کرام، اب اس کمپنی کی جانب سے، اوشین گیٹ کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس کا بیان بھی جاری کر دیا گیا ہے کہ انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے، اور انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ افسوس کہ ہم 5 افراد کو ہمیشہ کے لیے کھو چکے ہیں۔ اب ہمیں یقین ہے کہ ہمارے سی ای او سٹاکن رش، شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلمان داؤد، ہمیش ہارڈنگ اور پال ہنری سمیت ان سب کو کھو چکے ہیں۔ یہ تمام سچے ایکسپلورر تھے، جی ایکسپلورر تھے جو کہ مہم جوئی کرنے کے لیے گئے تھے وہاں پر، تو اس مہم جوئی میں وہ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں، اور اس پر کمپنی نے خود بھی موت کی تصدیق کرتے ہوئے اس پر
گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ امریکی کوسٹ گارڈز نے بھی آبدوز میں موجود مسافروں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ ٹائٹینک کے ملبے کے قریب آبدوز کا ملبہ بھی مل چکا ہے۔ بہرحال ماہرین اس چیز کا جائزہ لے رہے ہیں، اس کے مزید حقائق کو سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خیال کیا جاتا ہے کہ حادثے کا شکار ہونے والی آبدوز غرقاب بحری جہاز ٹائٹینک کے ملبے سے 1600 فٹ صرف دور تھی، اور یہ ایک ایسے علاقے میں جہاں ٹائٹینک کا ملبہ پہلے سے موجود نہیں ہے، یعنی کہ جہاں پر نشاندہی کی گئی تھی، یعنی کہ وہاں سے 487 میٹر کے فاصلے پر اس بات کی اس کمپنی کی طرف سے نشاندہی کی گئی تھی کہ یہاں پر ٹائٹینک کا ملبہ جو ہے وہ موجود ہے، جو کہ دکھایا جائے گا وزٹرز کو، مہم جوئی کرنے والے افراد کو، لیکن کوسٹ گارڈز نے اس بات کی تصدیق نہیں کی ہے، اور وہاں پر ملبے کی موجودگی کی کوئی اطلاع انہوں نے تاحال نہیں دی ہے۔ سو لہٰذا اب یہ سسپینس ٹوٹا، اور یہ جو 5 افراد جو کہ اس مہم جوئی پر نکلے تھے، یہ کنفرمیشن کمپنی کی جانب سے، باقاعدہ اوشین گیٹ کی جانب سے، امریکن کوسٹ گارڈز کی جانب سے اور امریکن نیوی کی جانب سے اس چیز تصدیق کی جا چکی ہے کہ یہ 5 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ سو ٹائٹینک کو دیکھنے کے لیے جانے والوں کا خواب جو ہے اور ان کا جو انجام ہے وہ بھی بالکل ٹائٹینک جیسا ہوا۔ اللہ پاک آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنے میزبان ڈاکٹر فیصل جہاں کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔